अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। जो चौधरी जावेद के जो कॉलम थे या मुलाकात थी ना, उनका खजाना अभी तक खाली नहीं हो रहा। वो जनरल बाजवा से 8-10 घंटे की मुलाकातों का, खबरों का जो ज़ख़ीरा है ना, वो बस दिन ब दिन हमारे सामने आता जा रहा है। अब उन्होंने इमरान खान की जानिब से सऊदी अरब से तल्लुकात की बर्बादी की पूरी दास्तान लिखी है, जो मेरे ख्याल में आप लोगों की सुनने वाली है कि कैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात खराब हुए और इमरान खान का ज़ाती अना जो है, उनकी अपनी ज़ाती सोच जो है, वो जो खुद करना चाहते हैं या खुद सोचते हैं, उसका कितना रोल है पाकिस्तान की 70-75 साला जो सऊदी अरब के साथ एक तारीख है, जो एक रिश्ता है, जिसको हमेशा बड़े भाई और छोटे भाई वाला रिश्ता और हर जगह पे एक साथ खड़े होने वाला रिश्ता जो है, वो कैसे खत्म हुआ। वो सिर्फ एक जाती अना की बिना पर और जाती सोच की बिना पर। जुवेद चौधरी साहब लिखते हैं, इमरान खान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान दूरी की वजूहात से पहले आपको मुस्लिम दुनिया के तीसरे बड़े तनाज़े को जानना होगा। तुर्क सदर तैयब अर्दगान और मलेशिया के महातीर मोहम्मद समझते हैं कि मुसलमानों की तादाद अरबों से ज्यादा है, लिहाजा हम लोग इस्लाम के असल अमीन हैं। जबकि अरबों का दावा है कि हमारे पास मक्का और मदीना है, चुनाचा हम इस्लाम के वारिस हैं। ओआईसी अरबों की सबसे बड़ी सियासी और सफारती ताकत है, ये इस पर बहुत हसास है। तैयब अर्दगान और महातीर मोहम्मद ये ताकत इनसे छीनना चाहते हैं। पाकिस्तान ने इस कश्मकश में हमेशा अरबों का साथ दिया। वजह, क्योंकि हमारे 50 लाख हुनरमंद अरब ममालिकों में काम करते हैं। फॉरेन रेमिटेंस का सबसे बड़ा सोर्स है। दूसरा, अरब ममालिक 70 बरसों से हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। तीसरा, सऊदी अरब के मजहबी अकीदत का मरकज है, चुनाचा हम हमेशा सऊदी अरब के ग्रुप पे रहे हैं। लेकिन इमरान खान के दौर में ये पुरानी और मजबूत दीवार भी हिलने लगी। सऊदी हुक्मरान खानदान ने शुरू में इमरान खान का वालहाना इस्तकबाल किया। वली अहद ने इमरान खान को अपना बड़ा भाई तक डिक्लेयर कर दिया, लेकिन फिर अचानक इमरान खान के मिजाज ने पलटा खाया। तलकात खराब होते चले गए। 2019 के वस्त में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बड़े इस्लामी मुल्क के वजीर खारजा के कान में सरगोशी कर दी, हम मलेशिया के साथ मिलकर ओआईसी का मुतबादल बना रहे हैं। इस वजीर खारजा ने ये बात सऊदी अरब को बता दी, यहाँ से तलकात में पहली दरार आ गई। मलेशिया 2014 से कुआलालंपुर समिट करा रहा था, लेकिन ये ज्यादा कामयाब नहीं होता था। ताहम 2019 की कॉन्फ्रेंस माजी से मुख्तलिफ थी। इसमें तुर्की और पाकिस्तान मलेशिया के साथ मिलकर ओआईसी से बड़ी तंजीम की बुनियाद रखना चाहते थे। इस मंसूबे के रूह रवा इमरान खान थे, ये इनका आइडिया था। उन्होंने महातीर मोहम्मद को भी तैयार कर लिया और तैयब अर्दगान को भी। सऊदी अरब इस पर खुश नहीं था। 19 दिसंबर 2019 को कुआलालंपुर समिट थी। सऊदी अरब चाहता था पाकिस्तान इसमें शिरकत न करे। इमरान खान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। यूं तलकात तकरीबन खात्मे तक पहुंच गए। टेंशन के इस दौर में वज़ीर-ए-आज़म के मावन खसूसी हाफिज ताहिर अशरफी ने अहम किरदार अदा किया। ये सऊदी शाही खानदान के बहुत करीब हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें दरमियान में डाला और उन्होंने बड़ी मुश्किल से वली अहद को इमरान खान से मुलाकात के लिए राजी किया। वज़ीर-ए-आज़म से पहले जनरल फैज और शाह महमूद कुरैशी जो है वो भी सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वज़ीर खारजा ने शाह महमूद कुरैशी को बहुत टफ टाइम दिया। ताहम जनरल फैज की मीटिंग थोड़ी सी कामयाब रही। किस्सा मुख्तर वज़ीर-ए-आज़म 14 दिसंबर 2019 को कुआलालंपुर समिट से 5 दिन पहले एक दिन के लिए रियाद पहुंचे। ये रिट्स कार्टल होटल में ठहरे। मुलाकात का वक्त दिन 1:30 था। वज़ीर-ए-आज़म होटल में बैठे रहे, लेकिन वली अहद ने इमरान खान को नहीं बुलाया। ये रवैया माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक वक्त था जब क्राउन प्रिंस वज़ीर-ए-आज़म को एयरपोर्ट पर रिसीव करते थे, खुद ड्राइव करके वापस एयरपोर्ट छोड़ते थे। और एक वक्त ये आ गया था जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म होटल में बैठकर इंतजार करते रहे। क्राउन प्रिंस शेड्यूल मीटिंग के लिए भी तैयार नहीं थे। 3 साढ़े 3 घंटे गुजर गए, लेकिन दूसरी तरफ से इंतजार करें का पैगाम आता रहा। इमरान खान है, चनाचा उन्होंने होटल के रेस्टोरेंट में खाने की मेज पर क्राउन प्रिंस के खिलाफ तकरीर करना शुरू कर दी। इनका कहना था कि मैंने अगर इनसे पैसे ना लेने होते तो मैं इनकी माँ बहन एक कर देता। ये माँ बहन का लफ्ज जो जाहिर है चौधरी साहब ने नहीं लिखा, लेकिन बहरहाल उनका मकसद ये है कि अगर मैंने इनसे पैसे ना लेने होते तो मैं इनकी माँ बहन एक कर देता। होटल का स्टाफ सिर्फ होटल का स्टाफ तो होता नहीं, वो जाहिर है एजेंसियों के लोग होते हैं। ये गुफ्तगू दूसरी तरफ पहुंच गई। किस्सा मजीद मुख्तसर, वजीर आजम के स्टाफ ने आर्मी चीफ से रब्ता किया, उन्होंने दरमियान में डाला गया। यूं जनरल कियानी की कॉल के बाद, जनरल बाजवा की कॉल के बाद वली अहद शहजादा 6:30 बजे वजीर आजम से मुलाकात के लिए होटल आए। मीटिंग में फैसला हुआ कि पाकिस्तान का कोई वफ्द कुआलालंपुर समिट में शिरकत नहीं करेगा और मुलाकात खत्म होगी।
وزیر اعظم ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے سیکرٹری خارجہ کی سربراہی میں وفد کو کوالمپور بھیجنے کی ہدایت دی. یہ ہدایت بھی سعودی عرب تک پہنچ گیا. آپ اندازہ کریں کہ جہاز میں انٹر ہونے لگے ہیں اور یہ ایک اپنا جو سٹاف ہے، ظاہر ہے 5 7 10 15 20 لوگوں کا جو سٹاف ہے، اس میں سے ایک حکم جاری کرتے ہیں اور یہ حکم اس کے بعد وہ جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں اور ابھی پاکستان نہیں پہنچتے. وزیر اعظم ابھی فضا میں تھے، اسلام آباد اور راولپنڈی میں فون آ گیا، آپ نے آدھے گھنٹے میں وعدہ توڑ دیا. سعودی عرب کو یقین دلایا گیا کچھ نہیں ہوتا، اس نے سگڑ بھر کے لا لیا اور عمران خان نے تسی بے فکر ہو جاؤ، ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے. اور یوں پاکستان نے ملائیشیا سے معذرت کر لی. یہ معاملہ سیٹل ہو گیا لیکن چند دنوں بعد دو نئے کٹے کھل گئے. وزیر اعظم نے واپسی پر کابینہ کے اجلاس میں کراؤن پرنس کے رویے کو ناشائستہ، پاکستان کی توہین قرار دیا اور پھر انہیں 10 15 منٹ پنجابی میں گالیاں نکالتے رہے. یہ گفتگو دو وزراء نے سعودی سفیر تک پہنچا دی. سعودی سفیر نے ٹرانسلیشن کروائی تو یہ اطلاع اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ گئی. حافظ طاہر اشرفی کو ایک بار پھر درمیان میں ڈالا گیا. انہوں نے بڑی مشکل سے مسئلہ حل کروایا. میں نے اشرفی صاحب سے پوچھا وزیر اعظم کی تحقیقات کے مطابق یہ دو وزیروں کے نام ظاہر نہیں لکھے، سفیر تک پہنچائی. طاہر اشرفی کا جواب تھا میں تصدیق اور تردید کی پوزیشن میں نہیں ہوں. دوسرا کٹا طیب اردگان نے کھول دیا. ڈیوس میں 21 جنوری 2020 کو ورلڈ اکنامک فورم میٹنگ تھی. عمران خان نے وہاں ساری بات طیب اردگان کو بتا دی. طیب اردگان نے یہ راز میڈیا ٹاک میں پوری دنیا تک بچایا اور یوں سرد مہری برف میں پگھل گئی. اچھا، آپ کو یہ پتا ہوگا طیب اردگان نے کہا تھا کہ یہ سعودی عرب نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے اس میٹنگ میں مطلب شرکت کرے، جس میں ہم نے اپنا ایک شاید اپنا چینل بنانا تھا اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور چیزیں کرنی تھی جو عمران خان صاحب بڑے وثوق سے اپنی کامیابی اور بتاتے تھے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا. تو وہ جا کے انہوں نے ظاہر ہے طیب اردگان کے بتایا ہوگا کہ یار ہم تو آنا چاہتے تھے، ہمارے پاس وہ سامان بھی پورا پڑا تھا، ہماری گڈیاں بھریاں پہ سامان نال، جہاز لدے پے سن، بالکل ہم لوگ پرفیوم شم لگا کر جہاز میں بیٹھنے والے تھے. تو درمیان میں جو شہزادہ ہے اس نے مطلب کہ بے غیرتی کر دی جس کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے. اور طیب اردگان بھی ظاہر ہے غصے میں بھرا ہوا تھا سعودی عرب کے خلاف. اس نے یہ ساری بات میڈیا میں کھول کے رکھ دی اور وہ آپ لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے یاد ہوگی. 2020 میں پاک سعودی تعلقات بدترین سال رہا. اس سال عمران خان سعودی عرب گئے، نہ ہی وہاں سے کوئی یہاں آیا. عمران خان نے سعودی کو مزید چڑھانے کے لیے اپریل 2020 میں پاکستان میں ارتگل ڈرامہ بھی شروع کرا دیا. سعودی عرب اور ترکی میں 15-17 سے اختلافات ہیں، مطلب اس بات کو بھی 700 سال ہو گئے ہیں. ترک پہلی جنگ عظیم تک سعودی عرب پر قابض رہے. ترکوں نے آل سعود کے تمام مرد قتل کر دیے تھے، صرف 3-4 مرد بچے تھے اور یہ بھی کویت میں پناہ گزین رہے تھے. لہٰذا یہ ہمیشہ ترک سے فاصلے پر رہے، مگر ہم نے عین اختلافات کے دنوں میں ارتگل ڈرامہ چلا دیا. اس نے رہی صحیح کسر بھی نکال دی. اونٹ کی کمر پر آخری دن کا شاہ محمود قریشی 5 اگست 2020 کو رکھ دیا. انہوں نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر سعودی عرب کو سیدھی سادی دھمکی دی. جواب میں سعودی عرب نے ہمیں ڈیفر پیمنٹ پیٹرول دینا بھی بند کر دیا اور اسٹیٹ بینک میں پارک اپنے $1 بلین بھی واپس مانگ لیے. پاکستان کے پاس اس وقت سرمایہ کی قلت تھی. وزیر اعظم نے حسب عادت یہ ایشو بھی فوج کے حوالے کیا. آرمی چیف نے بڑی مشکل سے چین سے سود پر $1 بلین لے کر سعودی عرب کو واپس کیے اور پاک سعودی سرد مہری کا کلائمیکس 9 دسمبر 2020 کو بھارتی آرمی چیف جنرل منوج مکندے نرولے کا سعودی عرب اور یو کا دورہ تھا. یہ کسی بھارتی آرمی چیف کا سعودی عرب اور یو کا پہلا دورہ تھا پاکستان کے بننے کے بعد. یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے کیونکہ ہمیشہ پاکستان ہی لاڈلا رہا ہے، سعودی عرب کا ہمیشہ پاکستان ہراول دستہ رہا ہے، لیکن عمران خان کی وجہ سے کسی بھی بھارتی آرمی چیف نے یہ پہلا دورہ کیا تھا. یہ خطرے کا آخری الارم تھا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی ریڈنگ کے مطابق بھارت سعودی عرب کو عسکری ٹریننگ اور مسلمان فوج دینے کے لیے تیار تھا. اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر میدان میں آنا پڑا. جنرل فیض حمید کی کوششوں سے بھارتی آرمی چیف کے دورے کی تاریخیں تبدیلی ہوئی اور اس کے ساتھ ولی عہد کی میٹنگ بھی نہ ہو سکی. یہ آخری حد تھی. پاکستان اور سعودی عرب کا دھاگا ٹوٹ رہا تھا. اسے بچانے کے لیے آرمی چیف DGIS کو بے تحاشا کام کرنا پڑا. اس دوران ایک وقت ایسا بھی آیا جب آرمی چیف نے سعودی عرب کے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر کو کہا کہ آپ اگر ہم پر سارے دروازے بند کر دیں گے تو ہم باہر بیٹھ جائیں گے کیونکہ آپ بیت اللہ اور روزہ رسول کے محافظ ہیں. یہ سن کر ڈپٹی ڈیفنس منسٹر اٹھا. اس نے آرمی چیف کو سینے سے لگایا اور کہا آپ اور میں آج سے بھائی بھائی ہیں. ظاہر ہے اس حد تک جانا پڑا کہ اگر آپ ہمارے سارے بھی دروازے بند کر دیں گے تو ہم دروازوں کے باہر بیٹھ جائیں گے کیونکہ آپ مطلب اللہ کے روزہ، آپ بیت اللہ کے گھر اور روزہ رسول کے محافظ ہیں. اب یہ جذباتی قسم کی جو چیزیں ہیں ان سے کر کے انہوں نے پھر تھوڑا بہت دال دلیا شروع کیا.
آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھ سے براہ راست بات کریں. ایک طرف سعودی عرب کو منانے کی کوششیں، دوسری طرف 3 مارچ 2021 کو جب ٹیلی ویژن پر یوسف رضا گیلانی کے جیتنے اور حکومتی امیدوار شیخ حفیظ شیخ کے ہارنے کی خبر چل رہی تھی، این اسی وقت عمران خان نے اپنے دفتر میں 4 لوگوں کے سامنے کہہ دیا تھا کیا ڈیش تختہ نہیں الٹا جا سکتا. مطلب سمجھ رہے ہیں نا. وزیر اعظم کے سامنے ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جو تعلقات کی بحالی کی خوشخبری سنانے آیا تھا. وہ یہ سن کر حیران ہو گیا کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ ظاہر ایم بی ایس کی تختہ نہیں الٹا جا سکتا. تو ان کو بتانے آیا تھا کہ یار ہمارے تعلقات ٹھیک ہو گئے، لیکن وہ یہ سن کر بھی پریشان ہو گیا. وہ اٹھا سیدھا جی ایچ کے گیا. آرمی چیف نے کہا سر مجھے نکالیں، میں خواہ مخواہ مارا جاؤں گا. اسے تسلی دی گئی، کہا گیا کہ آپ یہ کام ملک کے لیے کر رہے ہیں، کسی ایک شخص کے لیے نہیں. بہرحال قصہ مختصر 2021 کے رمضان میں کراؤن پرنس عمران خان کے درمیان پہلا ٹیلی فون رابطہ ہوا. رابطے کی یہ خبر طاہر اشرفی وزیر اعظم کے پاس لے کر گئے کہ وزیر اعظم نے بڑی نخوت سے کہا چھوڑو یار مجھے فون کہاں کرے گا. تو ڈیفینیٹ ہے وزیر اعظم کو بتایا گیا فون آئے گا، لیکن آپ نے پلیز ایران، یمن، عالم اسلام اور ریاست مدینہ کی بات نہیں کرنی. آپ صرف 2 برادر ملکوں کے درمیان تعلقات تک محدود رہیں. یہ ہدایات وزیر اعظم کے اسٹاف کو بھی دی گئی. انہیں کہا گیا کہ وزیر اعظم کے علاوہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولیں گا. تعلقات کا دھاگا بڑی مشکل سے جڑا اور ریاست وزیر اعظم کی ذرا سی بے احتیاطی سی افورڈ نہیں کر سکتی تھی. ان کو ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی اس دن اسٹاف کو کہا گیا تھا کہ خان صاحب کو جو ہے نا وہ کسی قسم کا نشے سے دور رکھنا ہے، کیونکہ جب یہ نشے میں ہوں گے تو کچھ بھی کہہ دیں گے، اور بڑی مشکل سے ان کو کال پہ منایا ہے. تو یہ ایک وجہ ہے. تو جو اب جو چوری جو پہلے ایک دن بات کہہ گئے تھے، اگر یہ لوگ حکمران رہتے یا عمران خان کی حکومت رہی تو پاکستان ٹوٹنے کا یا پاکستان جو ہے وہ تباہ ہونے کا بہت بڑا خطرہ تھا. اس میں سے ایک یہ بھی ریزن ہے. دیکھیں وزیر اعظم ہے، اس کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی آرمی چیف کی یا دوسرے لوگوں کی، اور لیکن وہ اپنی ذمہ داری کہیں پہ پوری نہیں کر رہے تھے. انہوں نے بہت دفعہ ایسا کیا کہ اپنی ذاتی نہ کہ ان کو جو پسند ہے. دیکھیں ہمیں بہت دفعہ اپنے ذاتی پسند ناپسند کو پیچھے ڈال کر اپنی فیملی، اپنے گھر، اپنے گاؤں، اپنے شہر کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اس طرح آپ نے پاکستان کو ساتھ لے کے چلنا. اب وزیر اعظم ہے، سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ آج کے نہیں ہیں، 70 سال سے اس کی تاریخ ہے. سب سے بڑی ہے بیت اللہ اور روزہ رسول وہاں پر ہے. ہم وہاں سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے، ترکی کے ساتھ ہمارے اچھے، ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ملائیشیا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم لوگ اپنے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کریں. ڈپلومیٹ یہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے سب کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنے ہوتے ہیں، سب کو بتانا، سب کو سمجھانا ہوتا ہے کیا کس کے ساتھ ضروری ہے. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کیوں ضروری ہیں؟ ترکی کے ساتھ کیا ایران کے تعلقات ہمارے ساتھ ضروری نہیں ہے؟ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک وقت مطلب تھا، ابھی بھی ہے، کہ ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات اس قدر اچھے تھے کہ ترکی کے وزیر اعظم کی بیٹی کی شادی میں نواز شریف صاحب گواہ کے طور پر پیش ہوئے تھے، اور وہ شادی میں ایک بڑے اہم مہمان کی حیثیت سے مطلب گیا. ظاہر ہے جب گواہ آپ بنتے ہیں 2 گواہوں میں سے تو ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن اس وقت ہمارے اس وجہ سے کہ ہمارے تعلقات ترکی کے ساتھ بہت اچھے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ خراب نہیں ہوئے تھے. تو ان کو بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے، جو کہ عمران خان صاحب نہیں کر سکے تھے. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا